الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3906 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں سراقہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، ساتھ میں ابو بکر بھی ہیں، تو مکہ والے تلاش کر کے جب تھک گئے، نہیں پکڑ پائے، تو انعام کا اعلان کر دیا، اور اس انعام کے لالچ میں سراقہ تیزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گئے۔ ان کا گھوڑا کو ٹھوکر لگی اور یہ گر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے فال نکالا، فال میں ان کے عقیدے کے مطابق سمجھ میں آیا کہ ہمارا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، لیکن انعام کے لالچ وہ پھر آگے بڑھے۔ بیان کرتے ہیں تقربا بھی حتی اذا سمعت قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو لا يلتفت، کہہ رہے ہیں پھر میرا گھوڑا مجھے تیزی کے ساتھ لے کے روانہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سننے لگے، یعنی پھر ہم اتنے قریب ہو گئے کہ آپ سفر میں تھے اور قرات کر رہے تھے۔ قرات یا تو قرآن کی تلاوت رہی ہو یا ذکر و اذکار رہا ہو، اس طرح کی کوئی چیزیں آپ پڑھ رہے تھے۔ اور یہ ایک مومن کے لیے یہ بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے، ذکر، دعائیں، قرآن کی تلاوت۔ ہم بھی ویسے جب بھی موقع ملے ذکر و اذکار میں لگے رہنا چاہیے، ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی یاد آئے، ذکر ہو، سفر وغیرہ میں ہو تو بھی، کیونکہ پھر سفر میں جو مصیبتیں ہیں، جو بلائیں ہیں، لوگوں کی جانب سے جو شر پہنچنے کے چانسز ہیں، ان سے عافیت مل سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حالانکہ آپ سفر میں چل رہے ہیں، حالات تو بڑے سنگین آپ کو پتا ہے، اور پیچھے سراقہ بھی لگ چکے ہیں، تو آپ کو ذکر کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت یا کوئی بھی چیز پڑھ رہے تھے، یہ زبردست مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ کہہ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ میں پیچھے ہوں، لیکن آپ مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کا جتنا زیادہ مضبوط توکل اللہ پر ہوگا نا، پھر دنیا کا وہ ٹینشن نہیں لے سکتا۔ اس کو پتا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتی۔ آپ ظاہر سی بات ہے، آپ تو دشمن کے منہ سے نکل کے آئے ہیں بھائی، آپ جب گھر سے نکلے تو دشمن تو تلوار لے کے آپ کے دروازے پہ بیٹھا تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایسا حالات میں ڈال دیا کہ وہ سب پتہ نہیں جھپکی آئی ہوگا کیا ہوا، اور وہیں سے وہ نکل گئے اور ان کو خبر نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے تو وہاں سے آپ کو نکالا ہے۔ تو نبی کا ایمان بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے، وہاں تک کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا ہے۔ دشمن بالکل قریب ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سے بھی احساس نہیں خطرے کو رہا، اور پیچھے مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے کہ بھئی دشمن کہاں تک آ گئے۔ کیوں؟ اللہ پر بھروسہ مضبوط ہے۔ تو مومن کے لیے جتنا زیادہ بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا نا، اتنا دنیا داری کے تعلق سے وہ ٹینشن فری ہو کر جیے گا، اور جتنا زیادہ کمزور ہوگا تو ٹینشن لگے کہیں بیوائی نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں فلاں ہم کو بدنام نہ کر دے، کوئی ہماری عزت پہ اگلی نہ ہو، یہ سارے مسائل اس کے لگے رہیں گے۔ اور جب اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے۔ سراقہ کا بیان ہے، وہ ابو بکر یکثر التفات، اور ابو بکر بھی ساتھ میں ان کے بارے میں کہ وہ بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ابو بکر کا ایمان بہت ہائی لیول کا ہے، لیکن نبی کے برابر تو نہیں پہنچ سکتے نا۔ اچھا، یہ بات اور بھی ہے کہ ان کو اپنا اتنا ٹینشن نہیں ہے، اپنا اتنا ٹینشن اگر وہ لیتے تو نبی کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے۔ ان کو ٹینشن تو نبی کا تھا کہ بھئی یہ تو بالکل پہنچ چکا ہے پیچھے، اور اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو پھر آگے کیا ہوگا۔ تو چونکہ نبی کے ایمان سے تو ان کا کم ہی رہے گا نا، لیکن ایمان تو ان کا بھی بہت مضبوط ہے، لیکن جو اسباب دکھتے ہیں اس سے آدمی کو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ تو ابو بکر بار بار مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ساخت یدا فرسی فلف، کہہ رہے پھر میں جب گھوڑا دوڑا میرا، تو میرے گھوڑے کا آگے والا دونوں پیر زمین میں دھس گیا، حتی بلغت رکبتین، یہاں تک کہ گھٹنے تک گھس گیا۔ یعنی پہلی بات تو جھٹکا لگا، گرا، لیکن پھر میں انعام کے لالچ میں دوڑ گیا۔ تو جب دوبارہ دوڑا، بالکل قریب جب پہنچا، تو میرے گھوڑے کا دونوں آگے والا پیر گھٹنے تک
گھس گیا زمین کے اندر، دھس گیا۔ کہہ رہے ہیں آگے فخررت عنہا، جب گھوڑے کا پیر دھسا تو پھر میں گر گیا گھوڑے سے۔ ثم زجرتها، پھر میں نے گھوڑے کو ڈانٹا، جیسے آدمی سواری جو ہوتا ہے اس کی زبان ہوتی ہے، ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے، تو کہ ایسے میں نے ڈانٹا۔ فنہضت، اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ فلم تکد تخرج یدہا، لیکن اپنے دونوں پیروں کو نکال نہیں سکا، کیونکہ گھٹنے تک گھس گیا تھا، تو کوشش تو کی نکالنے کی، لیکن نکال نہیں سکا۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ فلم مستوت قائمۃ اذا لاسر یدی وسان سات فی السماء، کہہ رہے اس کے بعد گھوڑے نے پوری طاقت سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، اس کے آگے کے پیروں سے اس طرح دھواں اٹھا، یعنی غبار اٹھا، جیسے کہ دھواں آسمان کی طرف چڑھنے لگا ہو۔ یعنی وہ جب گھوڑا زور سے زور لگایا اور اپنے پیر کو نکالا تو اس پیر کے ساتھ پورا گرد و غبار پھیل گیا، ایسے لگتا کہ جیسے دھواں ہی دھواں ہو گیا، اور وہ آسمان کی طرف چڑھنے لگا۔ اتنی کنڈیشن ہوئی۔ کہہ رہے فاستقسمت بالاسلام، سراقہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پھال نکالی، پھال جیسے پہلے نکالا تھا تیر والا پھال، کہ بھئی آگے میرا سفر کیسا رہے گا۔ کہہ رہے فخرج الذی اکرہ، پھر وہی نکلا جو مجھے پسند نہیں تھی، یعنی میں جو چاہتا تو اس کا آگے نکلا۔ کہہ رہے فنادیتہم بالامان، تو میں نے زور سے ان کو پکارا امان کے لیے، چونکہ میرا گھوڑا زمین پیر جو ہے وہ زمین میں دھس گیا، اب میں آگے نہیں چل سکا، تو چونکہ وہ بھی آگے جا رہے ہو دور نکل کے، تو میں نے زور سے ان کو آواز دی، اللہ کے رسول کو، ابو بکر کو، اور امن چاہ کہ بھئی چوک ہو گئی ہے، معاف کیجیے، ہمیں امن دیجیے۔ کہہ رہے ہیں فوقفوا، چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے، ٹھہر گئے۔ فرکبت فرسی حتی جئتم، پھر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پاس پہنچا۔ وقع فی نفسی حین لقیت ما لقیت من الحبس عنہم، کہہ رہے جن وجہ سے میں غلط ارادے سے نبی کے ساتھ نہیں پہنچ سکا، یعنی روک دیا گیا نا مجھے، کبھی جھٹکا لگا اور کبھی پیر کا گھوڑے کا پیر زمین میں دھس گیا، ان سارے اسباب کی وجہ سے ہمیں جھٹکا لگا اور میرے دل میں یہ بات پیدا، اور میں پہنچ نہیں سکا، تو کہہ رہے اس سے میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ان سیظہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان قریب اس رسول کا دین غالب ہو کے رہے گا۔ دماغ کو بھائی آدمی نے، اللہ نے آدمی کو دماغ دے رکھا ہے نا، اب ان کو لگا بھائی یہ تو چل ہی رہا تھا، وہ کہتے تھے میں نبی ہوں، مکہ والے کہتے نہیں تم نبی نہیں، جھوٹ بولتے ہو، تو ہر ایک تو اس کی بات نہیں مانتا، لیکن پچو پیچ میں تو تھا کہ کیا پتہ ہو بھی تو سکتا ہے، جو لوگ نہیں مانتے تھے، اور جو لوگ مانتے تھے ان کا مسئلہ حل تھا۔ تو جب یہ بندہ سراقہ اپنے آنکھوں سے سارا منظر دیکھیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ اس رسول کا دین غالب ہو کے رہے گا، کیونکہ دماغ کو آدمی کو استعمال کرنا چاہیے۔ کہہ رہے فقلت لہ ان قومک قد جعلوا فیک الدیہ، تو کہہ رہے پھر میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی قوم نے آپ کے لیے انعام کا اعلان کر دیا، یعنی آپ کو پکڑنے کے لیے انعام کا اعلان کر دیا ہے، گویا بزبان حال اسی لالچ میں بھی نکل پڑا تھا۔ کہہ رہے وَأَخْبَرْتُمْ أَخْبَارًا مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، اور میں نے وہ سارا خبر ان کو بتا دیا جو لوگ پلان بنا رہے تھے نبی کے بارے میں۔ وَوَرِثْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، اور میرے پاس جو سامان تھا، توسا، کھانے پینے کو جو چیزیں تھی میں نے نبی کے لیے پیش کر دی کہ بھئی میں بھی سفر میں نکلا تھا سامان کے ساتھ، تو میرا تو مقصد ٹھیک نہیں ہے اور میرے سمجھ میں آ گیا، تو اب آپ تو سفر جاری رکھے رہو، میں تو کینسل کر رہا ہوں مزبان حال، تو میرا سامان آپ لے لو، آپ کے سفر میں کام آئے گا۔ کہہ رہے سراقے میں فرماتے فلم یرزانی، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی جو ابھی ابھی آپ کا دشمن تھا اور دوست بن گیا، اس میں احتیاط ہے، ایک تعلیم ہے کہ ابھی ابھی آپ کا جانی دشمن تھا اور ابھی ابھی دوست بن گیا، اتنا مہربان ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو دال کالی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ نے ایک میسج دیا کہ ابھی ابھی اچانک اتنا بڑا دشمن تھا اور اچانک دوست بن گیا ہو، تو کہیں دوست بن کے وہ دشمنی نہ نبھا رہا ہو،
حالانکہ نبی ہے، ان کے پاس ساری رہنمائی ہے اللہ کی، لیکن پھر بھی عام آدمیوں کو تو میسج یہی دینا ہے نا کہ بھائی امت اگر زندگی اس طرح گزارے گی تو ان کے ساتھ بھی تو ایسے حالت پڑ سکتے ہیں، تو محتاط ہو کر دیے کہ جو ابھی ابھی آپ کا جانی دشمن تھا اتنا جلدی خیر خواہ بن گیا، تو کہیں اس خیر خواہی کے پیچھے دشمنی تو نہیں نبھانا ہے۔ کہا جاتا نا بسا اوقات کوئی دوست بنتا ہے وہ دشمنی نبھانے کے لیے، تو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے انکار کر دیا۔ وَلَمْ يَسْأَلَانِي، اور سراقہ کہتے ہیں پھر آپ نے مجھ سے کوئی اور چیز نہیں مانگا، نہ وہ لیا اور نہ آپ نے کوئی سوال کیا، إِلَّا أَنْ قَالَ، ہاں آپ نے صرف اتنی بات کہی، أَخْفِ عَنَّا، ہماری اس بات کو پوشیدہ رکھنا، یعنی ہم جو سفر میں جا رہے تمہیں تو پتہ ہو گیا ہے اور ہم کدھر نکلے ہیں، تو یہ چیز لوگوں کو نہیں پتہ، اتنی مہربانی کر دینا، اور باقی ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، یعنی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ فَسَأَلْتُ أَنْ يَكْتُبَ لِي کتاب امن، تو سراقہ کہتے ہیں میں نے کہا میرے لیے امن کا ایک لیٹر لکھ دیجئے، ایک تحریر کہ بھائی رسول ان کو امن دے چکے ہیں اور یہ چیز ہمارے پاس ثبوت ہو جائے تو ہمارے ایک کام آئے گا۔ فامر عمر بن فہیرہ فکتب فی رکعۃ من ادیم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ ان کے لیے امن کا لیٹر لکھ دو، ثم مضى، چنانچہ انہوں نے لکھ کے دے دیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ یہ واقعہ ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں کہ دیکھیں دشمن کا نتیجہ آخر میں شرمندگی ہے، ذلت و خواری ہے، اور اللہ کے بندے ٹھیک ہے دنیا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اٹھا چڑھا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ وہ نکلتا ہے وہ بہت زبردست نکلتا ہے۔ باقی باتیں اگلی رسم حدیث لمبی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔